بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے بالکل نوجوانی کی کیفیت تھی۔ قافلے کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا، بیت المقدس بھی گئے، قافلے اکٹھے چلتے تھے۔ ایک جگہ قافلے سے بچھڑ گئے تو فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے ساتھ ایک جگہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور اپنے قافلے کی تلاش میں ہیں۔ اسی وقت ایک نوجوان آتا ہے، حضرت عمر کے سامنے ٹھہرتا ہے، اس کے ساتھ ایک دو بندے ہیں۔ وہ تھوڑا نظارہ دیکھتا ہے، نقش نین کو دیکھتا ہے، غور کر کے پوچھتا ہے، آپ خطاب کے بیٹے ہیں نا؟ آپ عمر ہیں نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے، میں مکہ مکرمہ کا باسی اور یہ اتنے دور مسجد اقصیٰ فلسطین بیت المقدس جہاں تہذیب و تمدن اور ثقافت بھی بدل جاتی ہے، یہ مجھے کیسے پہچانتا ہے؟ کہا، جی ہاں، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ نوجوان کہنے لگا، میری مہمانی قبول کرو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ کیا مہمانی کی بات کر رہے ہیں؟ میں اپنی پریشانی میں بیٹھا ہوا ہوں، میرا قافلہ مجھ سے بچھڑ گیا ہے، میں اپنے قافلے سے دور ہو چکا ہوں، میں نے اپنے قافلے کے پاس پہنچنا ہے۔ نوجوان نے کہا، میرے پاس ابلک نسل کا بہترین تیز ترین سری گھوڑا ہے، تمہیں اس گھوڑے پہ بٹھا کے چھوڑ آؤں گا، لیکن اس شرط پہ کہ میری دعوت قبول کرو گے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب تیری دعوت ہی قبول کرنی ہے تو ٹھیک ہے، چلیں گھر۔ پہنچے، دعوت ہو گئی، کھانا کھلایا، اس کے بعد جو اس زمانے کی دستاویز لکھی جاتی تھی وہ اٹھا کے لایا اور کہا، یہاں ایک بات تو لکھ دو، جب تو اس علاقے کا حکمران بنے گا تو میری زمین پر ٹیکس نہیں لگائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کیا مذاق کرتا ہے؟ میں خطاب کا بیٹا اونٹ چراتا ہوں، کوئی اونٹ چرانے میں اونٹ رہ جائے تو وہ تھپڑ مارتے ہیں، تو نے کیسے اونٹ چرائے ہیں؟ تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے؟ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ بھائی وہ گھوڑا نکال اور مجھے اپنے قافلے میں چھوڑا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، اچھا مذاق میں لکھ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا حیران ہو گئے کہ کس جنجال میں مجھے ڈالا۔ جان چھڑانے کے لیے لکھ دیا۔ اس نے بڑے طریقے سے بند کیا اور بڑے حفاظت سے رکھا۔ کہا، چل۔ گھوڑا نکالا اور اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور تیز ترین گھوڑا بھگاتے ہوئے ایک منزل پہ جا کے اس نشانی والے قافلے تک پہنچا دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ بات آئی اور گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین بنتے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرا رہا ہے، لیکن بیت المقدس کا فتح ہونا بھی باقی ہے۔ بیت المقدس فوجیں پہنچی ہیں۔ جنگ کے بجائے وہاں کے پادریوں نے کہا کہ اگر لڑائی کے بجائے امن میں ہم ایک دوسرے کو کچھ سمجھا لیں۔ کہا، جی بہت اچھا، ہم تو لڑائی سے پہلے کی بات سمجھ لیں اور سمجھانے کی بات کرتے ہیں۔ پادریوں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہماری شرط ہے، ہم بغیر کسی جنگ کے آپ کو چابیاں اس مسجد کے حوالے کریں گے اگر تمہارا حکمران وقت ہمارے پاس آ کر ہمارے سوالات کا جواب دے۔ وقتی طور پہ جنگ بندی ہو گئی۔ وہاں کے کمانڈر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام اسلم کو ساتھ لے کر چل پڑے اور یہ بات طے ہو گئی کہ اتنا کلومیٹر کا سفر میں نے طے کرنا ہے، آپ نے مہار پکڑنی ہے، پھر میں نے مہار پکڑنی ہے اور آپ نے سواری کرنی ہے۔ ایسے ہی معاملہ چلا حتیٰ کہ وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو اتفاق یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی مہار پکڑنے کی۔ غلام نے کہا، حضرت ادھر تو میری بات مان لینا، مجھے نیچے آنے دے، سامنے وہ لوگ ہوں گے، آپ اوپر آ جائیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انصاف ہوتا ہے، آپ اوپر بیٹھ جاؤ۔ پادری دوڑتے ہوئے آئے۔ غلام نے کہا، امیر المومنین یہ ہے۔
پادریوں نے کہا چلو جی ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ آخر میں جنگ بغیر جنگ کے چابیاں حوالے کر دیں، فتح ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ بیٹھ کر سوچ رہے تھے، یہاں پہلے بھی کئی بار آیا ہوں اور اسی دیوار سے اتفاقاً ٹیک لگائی تھی جہاں ایک زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ دیکھا کہ کچھ بندوں کے کندھوں کے سہارے ایک بوڑھا آ رہا ہے اور آتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یوں ٹھہرتا ہے جیسے اس وقت ٹھہرا تھا۔ ابھی نظروں میں اندر دماغ میں بات چل رہی ہے کہ ایک دوسرے کو کہیں دیکھا ہے، ایک دوسرے سے کہیں جان پہچان ہوا ہے، کوئی شناسائی ہے۔ وہ شخص وہی سوال کرتے ہیں، آپ عمر ہیں نا؟ یہ آواز بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں کسی زمانے میں گونجی تھی۔ آپ خطاب کے بیٹے ہیں نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہاں میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ وہ شخص وہی دستاویزات سامنے رکھ دیتا ہے جو اس زمانے کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا۔ لوگوں کے درمیان دن بدلتے رہتے ہیں، وہ معاملہ تو مذاق کا تھا، جان چھڑانی تھی، لکھ دو جان چھوٹی، اب تو عمر کا انصاف چلے گا۔ اس کے کوڑے پہ مدینے کی زمین کا زلزلہ رکھتا ہے، یہ کیسے ناانصافی کرے گا؟ اور جس کی آواز ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہوا لے جاتی ہے، جس کے ایک خط پر دریائے نیل چلتا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، جس کی چادر کے ڈر سے ہرا کی آگ بجھ جاتی ہے، یہاں ناانصافی کا تصور؟ اور وہ کہہ رہا ہے وعدہ پورا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے شورا میں بات رکھی گئی، کہا امیر المؤمنین وعدہ کو وفا کیا، فیصلہ ہوا، ادھر وعدے کی وفا کی بات ہوئی ہے اور ادھر بوڑھا جیسے انتظار میں ہو۔ کہا جی مجھے کلمہ پڑھا لیں اور یہ ساری زمین جو آپ نے میرے لیے معاف کی ہے یہ اسلام کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بڑے میاں معاملہ کیا تھا؟ یہ سب تو نے کیسے کہا تھا؟ بوڑھے نے کہا میں نے انجیل اور تورات کو پڑھا ہوا ہے۔ تورات اور انجیل میں رب نے بتایا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، وہ ایسے ہوں گے اور ان کے ساتھی ایسے ایسے ہوں گے۔ وہاں سے پڑھ چکا ہوں، اچانک یہاں سے گزرا، اپنے کام پہ جوانی کی زندگی تھی، آپ کو دیکھا تو حیران ہو گیا کہ جو شکلیں میں نے کتابوں میں پڑھی ہیں وہ یہاں نظر آ رہی ہیں تو لکھوا لیا آپ سے۔ آج میں نے دیکھ لیا، آپ کا انصاف بھی دیکھ لیا۔ اسی لیے جو ہمارے پیغمبر ہم سے اپنی کتابوں میں وعدے کر گئے ہیں آج ہم ان پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، ان صحابہ کے چہروں میں رب نے یوں ایمانی نشانیاں رکھی تھیں۔ جزاک